ڈی جی آئی ایس پی آر کی کانفرنس ہوئی ہے، یہ بتائیں کہ اس میں کیا امپورٹنٹ پوائنٹس ڈسکس کیے گئے ہیں؟ یہ اسی سے جڑی ہوئی خبر ہے، اور بڑی طویل انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے۔ بتائیے۔ احمد شریف چودھری ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں، اور آج تو پریس کانفرنس میں بڑے کھلے الفاظ میں انہوں نے قیدی نمبر 804 کا ذکر بھی کیا نام لیے بغیر، بانی پی ٹی اور آئی۔ بانی پی ٹی آئی کو انہوں نے ذہنی مریض کہہ دیا ہے۔ اوہ۔ انہوں نے کہا وہ ذہنی مریض ہے اور وہ اپنی ذات میں قید ہے، اور سب سے جو خوفناک بات کی ہے انہوں نے اس کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ اس کا جو بیانیہ ہے، تو بیانیہ سے مراد ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، یہ اس کے بارے میں کہہ دیا انہوں نے۔ اور یہ پریس کانفرنس تھی، اس میں جو فرنٹ آف ڈی جی آئی ایس پی آر میڈیا تھا، تو وہ بہت بڑے بڑے نام تھے ملک کے۔ میرا نہیں خیال کوئی بڑا اینکر جو ہے پرائم ٹائم کا وہ مسنگ ہوگا، یعنی کہ میں نے جو وہاں پہ دیکھے ہیں، احمد میر بھی موجود تھے، منصور علی خان بھی موجود تھے، مجھے کرن ناز بھی نظر آ رہی تھی، اور عامر الیاس رانا سے لے کے، اور ارشاد بھٹی بہت سہمی شکل کے ساتھ وہ بھی موجود تھے۔ تو اسلام آباد سے تعلق رکھنے والے زیادہ، ظاہری بات ہے کہ ایک وہ رائٹ۔ قریبی معاملہ ہے، دوسرے شہروں سے بھی اینکرز نظر آ رہے تھے، اینکرز زیادہ نظر آئے رپورٹرز کی نسبت پہ۔ رپورٹرز بھی تھے جو بیٹ کرتے ہیں آئی ایس پی آر کی، وہ بھی تھے، ہاؤس فل تھا، اور لمبے چوڑے سوالات بھی کیے گئے۔ ایک اینکر نے تو جو ہے نا بڑا کھل کھلا کے سوال بھی کیا، اس نے یہ کہا کہ دیکھیں اس سے پہلے بینظیر بھٹو شہید پہ بھی اس طرح کے الزامات لگائے گئے، ذوالفقار علی بھٹو پہ بھی اس طرح کے الزامات لگائے گئے، نواز شریف پر بھی ایسے الزامات لگائے گئے جو کہ عمران خان پہ لگائے گئے ہیں، جس پہ یہ بڑی امپورٹنٹ ایک بات تھی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ جو اس ملک کے ساتھ اور اداروں کو متنازع بنانے کے حوالے سے جو کام عمران خان نے کیا ہے، جتنے آپ نے نام لیے، ان میں سے کسی نے یہ کام نہیں کیا تھا۔ ٹل ٹو ڈیٹ۔ ایگزیکٹلی انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے اس ملک میں کسی حکمران نے یہ حرکت نہیں کی، غیر ملکی لابیز کے ساتھ مل کے۔ پھر ایک اور خوفناک الزام انہوں نے لگایا، انہوں نے یہ کہا کہ تم فوج پہ بات اتنی کرتے ہو تو اپنے دونوں بیٹوں کو ذرا بلا کے اور ہمارے حوالے کرو، فوج میں بھرتی کرواؤ، اور انہیں ہم فتنۃ الخوارج کے خلاف فرنٹ پہ آ کے لڑیں، وہ دونوں بیٹے آپ کے جنہیں آپ نے بیرون ملک رکھا ہوا ہے۔ یہ بھی کہا۔ پھر یہاں پہ یہ بھی کہا ڈی ڈی آئی ایس پی آر نے کہ وہ فتنۃ الخوارج جن کے آپ سہولت کار ہیں۔ یہ پہلے تو الزام تھا، تو وہ تو یقین کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ ٹھیک۔ اڈیالہ کے جو قیدی ہیں، قیدی نمبر 804، وہ فتنۃ الخوارج کی سہولت کاری کرتے ہیں، ٹھیک۔ اور وہ کے پی کے میں ان کے دفاتر بنانا چاہتے تھے۔ اس طرح کی باتیں کی انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ وہ ایک ذہنی مریض یہ بات کر سکتا ہے کہ میں نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں، یعنی کہ اگر میرا اقتدار ہے تو ملک میں جمہوریت ہے، اگر کسی دوسرے کا اقتدار ہے تو پھر آمریت ہے، یہ کہا انہوں نے۔ پھر ان سے پوچھا گیا جی کہ کے پی کے میں کیا گورنر راج لگایا جا سکتا؟ اس پہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہا کہ گورنر راج لگانا یا نہ لگانا یہ وفاقی حکومت کا ڈومین ہے، انہی کا فیصلہ ہے، ہمارا نہ اس فیصلے سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی یہ ہمارا ڈومین ہے، تو وہ اگر لگانا چاہیں یا نہ لگانا چاہیں ان کی مرضی ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر میڈیا کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ ایک بڑی تلخ حقیقت بھی تھی، ڈی ڈی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ہر چیز پر جو ہے وہ سیاست کو حاوی کر دیا میڈیا نے، کہ نیشنل میڈیا پر میکسیمم جو ہے وہ سیاست ہی ڈسکس ہوتی ہے، جبکہ سیاست ایک ایشو ہونا چاہیے، اس کے علاوہ 80% 90% جو دیگر ایشوز ہیں ملک کے اور معاشرے کے، ان کو ڈسکس ہی نہیں میڈیا کر رہا ہوتا، نیشنل میڈیا۔ یہ ایک ان کا گلہ تھا جو کہ میرے خیال میں 1000% جائز تھا۔ اس پر ہم اکثر بات کرتے رہے ہیں کہ کوئی تھوڑا سا وقت پاکستان کے لیے بھی نکال لیں، مختلف پارٹیز کے لیے اور مختلف پیڈ کیمپینز کے لیے اور کنٹینٹ کے لیے اور ٹلٹ، اور اس سب سے بالا تر ہو کے کوئی تھوڑا سا ٹائم
جو پاکستان کے جو بیسک ایشوز ہیں، جو عوامی ایشوز ہیں، ان پر بھی بات ہو جائے. تو یہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اس گلے کا اظہار کیا. اور اس کے بعد انہوں نے غیر ملکی اس نیٹ ورک کی بات کی جو میں آپ سے بھی ڈسکس کر رہا تھا. رائٹ. انہوں نے کہا کہ یہ جماعت جو ہے بیرونی عناصر کے ساتھ مل کر اس نے جو بیانیے کے ذریعے پاک فوج اور عوام کے درمیان دراڑیں ڈالنے کی کوشش کی. تو اس پہ ایک ورڈ انہوں نے یوز کیا کہ کسی کا باپ بھی پاک فوج اور عوام کے درمیان خلیج حائل نہیں کر سکتا، دراڑ نہیں ڈال سکتا. یہ بات بھی کی انہوں نے. البتہ بڑی ایک جس کو کہتے ہیں کہ وہ گرما گرم پریس کانفرنس تھی. اور میڈیا کے حوالے سے جیسے میں نے بتایا کہ انہوں نے کہا میڈیا کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر یہ نوٹیفیکیشن کے معاملے پہ انہوں نے کہا جس طرح کی غیر ذمہ دارانہ رپورٹنگ کی گئی اور جس طرح کا واویلا کیا گیا، اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہ جو اسکرین کے اوپر غالباً یہ براہ راست وہاں سے کچھ اکاؤنٹس جب دکھائے گئے غیر ملکی جس سے پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، تو اس میں جو تصاویر میری نظر سے گزری ہیں، نام تو غالباً انہوں نے نہیں لیے، لیکن جس طرف اشارہ تھا تو اس میں ایک شہباز گل کا اکاؤنٹ لگ رہا تھا مجھے، وہ نظر آ رہے تھے، اور شہزاد اکبر کا اکاؤنٹ نظر آ رہا تھا. اس میں اگر یہ وہ اس ہال کی اسکرین پر اگر وہ چل رہا تھا، البتہ چینل کی اسکرین پر وہ دکھائی دے رہے تھے جب وہ پاکستان میں انتشار پھیلانے والے اکاؤنٹس کی بات کر رہے تھے اور اداروں کے حوالے سے پروپیگنڈا کی بات کر رہے تھے. اور اس کے سب سے امپورٹنٹ جو ایک کوزے میں دریا والی بات وہ کر رہے تھے کہ وہ انڈین ایجنڈا جو ہے اس کو ٹو کر رہے تھے. تو اس پہ ان لوگوں کے غالباً موعد پیرزادہ کا بھی شاید گزرا ایک اکاؤنٹ میری نظر سے. تو اس طرح وہ ایک لوپ چل رہا تھا. تو یہ لوگ جو ہم پہلے بھی ڈسکس کرتے ہیں انڈر آبزرویشن آ گئے ہیں یہ، اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ لوگ وہاں بیٹھ کے اس کا عادل راجہ کا وہ بھی شاید دکھایا گیا اکاؤنٹ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آئی ایس پی آر جو ہے نا اس کی وہ پوری نظر ہے اس ساری صورتحال پہ. اور جیسے 2 لوگوں کو وفاقی حکومت نے مانگ لیا یو کے سے حوالگی کے لیے، عادل راجہ اور شہزاد اکبر کو. تو اس طرح میں جو آپ کو خدشے کا اظہار کر رہا تھا کہ جو باقی نام ہیں وہ وہی ہیں جو آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں جو شکلیں دکھائی دے رہی تھی اسکرین کے اوپر جو تصاویر چل رہی تھی اور ڈسکس ہو چکے ہیں ایگزیکٹلی. اور بڑی ایک اوپن ہاؤس تھا. میرا خیال ہے کہ جس اینکر نے اور جرنلسٹ نے سوال نہیں کیا اس نے اپنی مرضی سے نہیں کیا ہوگا. جس نے ہاتھ کھڑا کیا تو وہ ایک وہ موب کیا اس کو بولتے ہیں، وہ جو مائک ہوتا ہے وہ پہنچ جاتا تھا اس کے پاس اور وہ سوال کر لیتا تھا. اور بڑی تسلی سے سوال کر رہے تھے لوگ، یعنی کہ سوال جو ہے نا وہ جواب سے بڑا ہوتا تھا بعض اوقات. کچھ لوگ نا سوال میں تقریر شروع کر دیتے ہیں، رائٹ. تو لیکن میں نے دیکھا کہ وہ حوصلے کے ساتھ ڈی ڈی آئی ایس پی آر حوصلے کے ساتھ سن رہے تھے. بڑا لمبا سوال. اچھا میں سوچتا تھا کہ ابھی وہ کہیں گے کہ سوال تو کر لیں، تقریر تو ہو گئی. تو وہ لیکن وہ اچھے موڈ میں وہ جواب دیتے رہے. بڑے بڑے لمبے لوگوں نے سوال کیے، پوری پوری کہانی پڑھی وہاں پہ، اپنے دل کی پوری بڑاس نکال لی. اور آج میرا خیال ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں جتنا پی ٹی آئی اور عمران خان نام لیے بغیر ڈسکس ہوئے ہیں اس سے پہلے شاید کبھی نہیں ہوئے، اور بہت ہی نیگیٹو ڈسکس ہوئے. اور یہ جو ہے اب ان کے کارکنوں کے لیے اور ان کی لیڈرشپ کے لیے یہ پریس کانفرنس جو ہے یہ ایک بہت بڑا الارمنگ میسیج ہے، اور یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو الٹیمیٹم سے سمجھنا چاہیے اور اپنی صفحے درست کر لینی چاہیے. اور جو ان پہ الزامات لگے ہیں ان کو دیکھ لینا چاہیے کہ کیا واقعی ان کا لیڈر ان تمام تر چیزوں میں انوالو ہے، کیا واقعی اس کے اشارے پہ بیرون ملک سے پاکستان اور افواج پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، کیا واقعی فوج میں اور عوام میں دراڑیں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیا واقعی یہ غیر ملکی فنڈنگ سے ہو رہا ہے، کیا واقعی اس کے پیچھے انڈیا کی فنڈنگ ہے، را کی فنڈنگ ہے، کیا واقعی پی ٹی آئی اور عمران خان جو ہے وہ فتنۃ الخوارج کا سہولت کاری کرتے رہے ہیں یا آج بھی کر رہے ہیں، کیا
ان دہشت گردوں اور قاتلوں کے لیے پی ٹی آئی کے ہاں اور عمران خان کے ہاں سافٹ کارنر ہے، اور وہ ان کو دوست سمجھتے ہیں، جو یہاں پہ ہمارے بچوں کو شہید کر رہے ہیں، جنہوں نے اے پی ایس کیا، جنہوں نے جعفر ایکسپریس کیا، جنہوں نے وانا اٹیمپٹ کی، یہ جو بھی جنہوں نے پنڈی میں جو ہاں ہے جی وہ اسلام آباد کچہری میں بلاسٹ کیا، اور اس سے پہلے درجنوں نہیں سینکڑوں رائٹ واقعات میں ہزاروں شہادتیں ہو چکی ہیں، جس میں کتنے فوجی جوان شہید ہو چکے ہیں، جس میں عام شہری شہید ہو چکے ہیں. تو کیا واقعی ان کے سہولت کار ہیں؟ تو یہ تو ایک عام جو ریڑی بان ہے، اور جو اے سی والے کمرے میں بیٹھنے والا بابو ہے اس کے، اور اس کے بعد جو ایک سو کالڈ پولیٹکس کے ذریعے ملک کی خدمت کرنے کا دعوے دار ہے اس کے لیے، اور تمام ریاست کے ستونوں کے لیے یہ بہت بڑا سوال ہے جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے اٹھا دیا ہے، احمد شریف چودھری نے. اور میرا نہیں خیال کہ اس بات پر اس ہال میں بیٹھے ہوئے چیمپئن اینکرز کے پاس کوئی جواب، کوئی جسٹیفیکیشن، کوئی بات، اس پہ کوئی سوال کسی کے پاس ہوتا، وہ نہیں تھا. اس پہ جو ہے نا، اس انکشاف پہ اور اتنی بولڈ سٹیٹمنٹ پہ سناٹا تھا وہاں پہ، اور چہرے جو تھے اور ایکسپریشن جو تھے اور اڑی ہوئی رنگتیں بتا رہی تھی ہال میں بیٹھے ہوئے چیمپئنز پر کہ یہ کیا ہوتا رہا ہمارے ساتھ، اور کیا کرتا رہا ایک لیڈر اس ملک کے ساتھ. تو اس طرح کی یہ پریس کانفرنس تھی. البتہ یہ ہے کہ وہ جو فیصلہ تھا سی ڈی ایف کا، اس پہ بھی انہوں نے بات کی، اور انہوں نے کہا جی انڈیا میں بہت زیادہ پابندہ کیا گیا، اور وہ جو میں نے بات کی ایز آپ پر کو قرآن ہاں کی، جی پر یو اور سیٹ ان کا یہی تھا کہ وہاں تو چلیں ان سمجھ آتی ہے ان کی تکلیف، لیکن ہمارے لوگ ہاں جی وہ کیا ان کرتے ہاؤس رہے، کیا وہ ایشوز ہیں کالی بالکل. بھیڑیں. اور ایک لبے لباب ساری باتوں کا یہ کہا کہ انہوں نے کہ عمران خان کا جو بیانیہ ہے وہ قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے. اور ایک بات پہلی دفعہ میں نے کسی ڈی جی آئی ایس پی آر کے منہ سے کسی کے لیے سنی، انہوں نے کہا کہ عمران خان کی سیاست ختم ہو چکی. یہ بات پارٹ آف دا پاسٹ. ایگزیکٹلی یہ بات انہوں نے ریپیٹڈلی آج کی پریس کانفرنس میں کہی ہے. بہت ہی اہم ترین کانفرنس ہے جس میں ہر ایک پوائنٹ شامل کیا گیا اور پہنچایا گیا ہے تھرو رپورٹرز، اسپیشلی جو باتیں ہوئی ہیں انڈیا کو لے کر، بانی پی ٹی آئی کو لے کر تمام. اور میرے خیال سے یہ جانا ضروری بھی تھی، اور اگر اب وہاں سے آ چکی ہیں یہ باتیں تو یعنی کہ یہ رجسٹرڈ ہے. جو اب انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹس پاس کر دیا، اب ناظرین کو بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، جس سے آپ نے کہا سیاست کی اور ایکسیٹرا جتنی بھی ساری باتیں آتی ہیں.